عمر خیام نے کہا، عمر خیام ہمارا ایک ربائی گو شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، دنیا اس کو جانتی ہے، شراب پیتا تھا. تو کسی دن اس کا وہ لوٹا جس میں وہ شراب پیتا تھا رکھ کر تو وہ ٹوٹ گیا. بس بے وقوف تھا، نشے میں تھا. اس نے کہا ابری کے میں مرا شکستی ربی، اے میرے اللہ میرے شراب کے لوٹے کو تو نے توڑ دیا. آخری مصرع کہا کہ خاکم بدہن مگر کے مستی ربی، میرے منہ مٹی ہوئے پیوے میں انج پہ سمنے آج تدہ بھی چڑی یہ میرا لوٹا پان چھوڑے. میں کتھوں کہنے کے آیا شراب آندی اپنے پینے واسطے تے اج تدہ بھی مستی چڑی یہ میرا لوٹا پان چھوڑے. تاریخ میں آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ کو جلال آ گیا اور اس کا چہرہ بدل گیا، بندر بن گیا، گستاخی کر گیا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے اس کے چہرے کو بندر بنا دیا، بوجا بن گیا. اب جو اس نے شیشہ دیکھا نا جا کر تو اس نے کہا عمر خیام جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ عمر خیام، اور تیرا حلیہ سمجھ آ گئی کہ میں نے بکواس کیا، بارگاہ میں غلطی کی ہے، گستاخی کی، اللہ نے پکڑ لیا. اسی وقت بیٹھ کر ربائی لکھی. دوسری دیکھیں ایک شرابی کی بات کر رہا ہوں میں. اس نے کہا کہ آنکس وہ شخص جو اس دنیا میں بغیر گناہ کے جیا وہ تو مجھے بتا، جس کا کاغذ صاف ہو، بے گناہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، نہ چھوٹا نہ بڑا، وہ آدمی ذرا مجھے دکھا، سامنے لا. اور پھر دوسرا وہ آدمی جس نے گناہ نہیں کیا ساری عمر، وہ کمبخت اس نے زندگی کیسے گزاری، بتا وہ آدمی تو لا سامنے. ایک تو وہ آدمی دکھا ہے جی کہ جو پاک ہو مہد سے لہد تک. اے پوتڑا بننے نا بچیاں اساہنے مہد گہوارا پوتڑیاں بچوں ہے جی. حافظ آکھیا نا تو میں مصرع لایا کہ نیست بے داغ کسے تا کفن از بندے قمات. قمات عربی میں پوتڑے کو کہتے ہیں، جڑا بچیاں نے ٹنگاں بن کے اتے بکسوا لانے، اس کو عربی میں قمات کہتے ہیں. میں نے کہا کہ کوئی شخص پوتڑے تو کہنے کے او جتھے بکسوا لگنا ہے اس دور تو لے کے کفن پہنے تک کوئی شخص بے داغ نہیں. کوئی نہ کوئی اس نے وجود تے تبا لگایا، کوئی نہ کوئی اس گناہ کیتا ہے، بے داغ کوئی. کملی والے تو سوا. سمجھ آئی؟ تو مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا گر بد کو نمو تو بد مکافات دے، اگر میں برا کروں اور تو مجھے برائی کا بدلہ برائی سے دے، پس فرق میں آنے منو تو چیست بگو، پھر میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے یہ تو مجھے بتا. تو غفور الرحیم ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے. جے چخ ماری گیا میں چڑھیا یا نشہ بک گیا لوٹا کسی اور بنیا میں تنے متھے لا چھوڑے جے میں نے منہ بکواس نکل گیا تو معاف کر، جے میں نے ہے شکل کر چھوڑیا. جے کدے تو برائیاں نہ بدلا برائیاں نہ دے وے تے پھر دس تو غفور کنجے، پھر تیرے تے میرے فرق کے وے لکھنے کے اسی وقت اس کا چہرہ ٹھیک ہو. اور شراب تکو، عمل تکو، گل تکو، اگے سزا بھی تکو تے دوئی ربائی وچ عرض کیتی اس دل نال تے معافی بھی تک کرنا ہے جی. تو جب انسان نادم ہو، گناہ کر بھی بیٹھے اندر سے نادم ہو کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو سمجھے کہ اس کے اندر ایمان کی رتی ہے. اگر گناہ کر کے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تو اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اس توبہ کریں. یہ میں سوچ کر رہی ابھی ساری گفتگو ابھی ہو رہی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. تے عراقی کے آکھیا کہتے ہیں مجھے
نہ حرم والوں نے گھسنے دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا کہ ریائی سجدہ ہے تیرا، دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے، تیری خلوت اور جلوت ایک نہیں ہے، خلا و ملا ایک نہیں ہے، مجھے پلیت نہ کرنا اپنا ماتھا لگا کر، میں نے نال ماتھا نہ لاوی، زمی آخیا میں نے نال ماتھا نہ لاوی، اے تو بری عاجزاں، پر میں نے نال بڑے بڑے نبی آن کے متھا ٹیکنے تے لانے، اس دی بارگاہ وچ چکنے دی انتہا اور عزت دی انتہا میرے اتے رکھنا ہے سر، اے مینوں شرف اللہ نے دیتا ہے، اتنی کٹیا وا لیکن اتنے اتنے بڑیاں میں مرتبہ دینی ہاں، اے تما ڈنگر روند کے ٹر دین، لیکن پتہ نہیں میرا مقام، کملی والا آقا بھی میرے تے ہی سجدہ دیندا ہے، ڈنگراں میں روند کے ٹرنے جو گے، ڈنگراں کے پتہ ہے میں کہ ہاں، ڈنگراں کے پتہ ہے میں کہ ہاں، میں تو وہ ہاں جس تے محمد مصطفیٰ آدم سے لے کر کملی والے آقا تک لوگوں نے جبینے خم کی اور مجھ پر سجدہ کیا، انہوں نے ڈنگر پیر رکھ کے ٹرنا ہے، تے کملی والا تے عیسیٰ تے موسیٰ سر رکھنے میرے، ہوں تو بہت ذلیل لیکن بڑے بڑوں کو عزت دینے کا باعث بنتی ہوں، وسیلہ بنتی ہوں، یہ نیا خیال ہے میں پیش کر رہا ہوں، اس بھی نہ کر چھوڑی تے ادھروں بھی نہ ہوئی، فرشتے بولے نہیں اندر جوگا نہیں ہے تو، باہر کچھ کیتا نہیں آ تے آنن میں پھر درے دے درے دیر کو تمل، میں بتخانے چلا گیا، آنے پھر میں جوا خانے چلا گیا، بک مار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم، بک مار خانہ رفتم، میں جوے خانے چلا گیا، شراب خانے، سارے پاک باز تے چنگے لوگ میں تکے ہوتے، جو زمانے نہ نیک تے چنگا ہے اتھے بیٹھا ہے، جی بک مار خان، اے بڑیاں مولویاں تو اٹھ کے گلاں نے، معاف کرنا مولوی صاحبان ذرا سنو گل، میرا مجمع سن رہا ہے میری یہ گلاں، بک مار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم، چو بسوں ما رسیدم، ہم یافتم دغائی چو بسوں ما، جوئے خانے چ میں گیا، شراب خانے چ گیا، کمار بازاں وچ گیا، پیڑیاں تے گندیاں چ گیا، جتھے گندے اڈے ہونے آنن میں بڑے پاک تے چنگے لوگ تکے، تے جس ویلے میں خانقاہ وچ آیا تے معبداں وچ آیا تے سوما وچ آیا، انہاں دیاں یہود و نصارہ دیاں عبادت گاہاں وچ تے مسلماناں دیاں مساجداں وچ تے خانقاہاں وچ، تے میں سارے فراڈی تے چکر تکے، جو جمایا چکر اس ماحول وچ تکیا، تے جس ویلے میں جوئے خانے چ گیا اتھے میں پاک باز تے چنگے لوگ تکے، ہن سمجھ نہیں آنی مولوی پڑ پیا صوفی نال، ہائے صوفی تے مولوی چ فرق میں دس رہا، اے بہت بڑا سلطان العارفین جس بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنی صاحبزادی رشتے جتی، کہ فرمایا اتھے گیا تے سارا چکر خانقاہاں دے وچ، مسجداں دے وچ، مدرسے دے وچ اکثر چکر تے فراڈ چل رہا ہے، پیسے لٹنے دے طریقے، اپنے آپ نو خدا بنا کے بت بن کے بیٹھے اور پجارن اور لٹ رہے دنیا کو لوں، تے کمار بازاں کول گیا، جوئے خانے چ گیا، شراب خانے چ گیا، سارے پاک باز تکے، مطلب کہ مطلب کہ میں دسا نا، میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے، میں صرف گولڈے شریف پیر میر علی شاہ صاحب نے کار پیدا نہیں ہویا، میں آہنا ہونا بڑی واری کہ ماں کچھ دے کے بھی بھیجیا، میں نو دنیا دی پراپرٹی بھی دیتی، پیسہ بھی 2-4 روپے دیتے تے علم دا ایک حظ وافر عطا فرمایا،
جڑی اصل پیر میرے لی دی وراثت ہے اور پراپرٹی ہے وہ بھی مینوں دتی تے تائیوں اے سردی تساں بند کیتا، وہ ماواں پینا اتنے بیٹھیاں کتنی سردی ہے تے میں تسانوں کوئی پیسے تے نہیں دے رہا، ایتھے تاجدار لے آؤ، وقت دا بادشاہ آوے اس چھت تے کھلو کے تے تانوں 10 کروڑ روپیہ بھی تقسیم کرے جڑے تہاڈے جو غیرت مند ہو سی آکھی جاؤ رکھ کول اسی منگتے ہیں وڈا تے اپنے کار ہیں، خبردار سانوں جرت پیسے دینے دی کوشش کریں، لیکن 3 گھنٹے ہو گئے 2 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ میں کہہ دے رہا تانوں کس چیز نے تانوں زنجیراں پا دتیاں تہاڈے پیراں چ؟ ہاں سمجھ آئی نا، کس چیز نے زنجیراں پا دتیاں؟ میرے بیان نے، میری گفتگو نے، میرا مواد علمی اور صوفیاء کا جو صدقہ ہے، فیضان ہے، ان کی جو وراثت ہے اس نے آپ کو بٹھا رکھا ہے، اور دنیا کھڑی رہتی ہے 3 گھنٹے، میں ساری رات بولتا رہوں تو دنیا کھڑی رہے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اما بنعمت ربک فحدث، میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی کبر نہیں، یہ مالک کا فضل ہے مجھ پر۔ تو عرض کر رہا ہوں کیا مطلب ہے اس کا مطلب کہ اتھے اتھے مسیتیاں تے مدرسیاں تے خانقاہاں تے گدی نشیناں تے پیراں وچ سارے فراڈی لٹنے والے لٹیرے تے قمار خانے تے جوئیاں سارے نیک تے چنگے، کیا مطلب ہے؟ سنو سمجھو، مزہ بڑا ہے۔ ایتھے میں ہن کسی علامے بٹھاواں نا اپنی جائی، اتنی گل اتنے آن کے جواب دے نا تے مزہ آنا ہے۔ اے تو بیچارے سٹیج اتنے مسکین لوگ بیٹھے نے، تے نہیں جڑے بڑے بڑے ڈاکٹر ہن تے بڑے بڑے شیخ الاسلام ہن، او بھی اتھے آن تے جواب مشکل ہے جڑا اے فقیر پیش کرسی، سن کے کرسو تے بکری گل۔ میں کہ عرض کیتی عراقی رحمت اللہ علیہ جڑی گل فرمائی نا تے اتنا بڑا صوفی تے پیر ہو کے گل کیتی اپنے ماحول دے خلاف، مطلب اے وے کہ جوئے بازاں چ فراڈ نہیں ہوندا، بازی لگدی سامنے، بازی لگدی سامنے، سارے بندے بیٹھے ہوندے، کوئی نوٹ چھپا نہیں سکتا، پتر کوئی چھپا نہیں سکتا، کوئی گوڑیاں تلے بھی دے تے بندے نو پتہ ہوندا ہے کیڑا رکھیا، پیادہ رکھیا، سلطان رکھیا، شاہ رکھیا، وزیر رکھیا، پیادہ رکھیا، کیڑا رکھیا؟ کیونکہ گنے چنے پتے ہونے تے پتے لگ وینے تے جوا باز جوئے وچ فراڈ نہیں کرنا، یہ وکھری گل ہے، کوئی ہار جاوے جے دے کسی جتنا تے ہے کسی ہارنا تے ہے نا، اتھے سچ چلدا ہے۔ شرابی شراب پیسی گستاخ ہے، شریعت دا گستاخ ہے، بڑا گندا ہے، بڑا پیڑا ہے، لیکن جس ویلے کوئی غیرت دی گل آسی، ہوش وچ آسی تے او مر ویسی، ناموس رسالت دا ٹائم آسی تے مر ویسی، سر کٹاسی، چوک چ نکل آسی، آکسی میں مرساں تے ہے جنہاں دا ذکر کیتا تے جس ویلے گندا تے شرابی اس دی بارگاہ وچ کدھر ٹائم آ گیا کھلونے دا، مولوی صاحب استاد کھلوئے، کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ وہ کھلو کے آکسی مالک الملک میں تا بہت گندا ذلیل ترین تیری اس کائنات وچ، میری بخشش دا بھی کوئی امکان ہے؟ میں تیری نبی دی گل نہیں منی، اندروں شرمندہ پر میں موتر لا بیٹھا منہ نال تے مینوں کدے بچاسے بھی صحیح، میری بخشش ہو جاسی۔ اے جی میں آکھیا نا ابھی ہن شعر پڑھا نعت خان کہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، وہ تو ویکھنا پہ کوئی نادم ہوئے اندروں تے ادھر جڑا مارک ہے علماء والا تے اکثر جڑے 2 نمبر پیر بنے تے اج کل نے جلی دنیا، میں اولیاء اللہ دی گل نہیں کر رہا، اے فراڈی اج کل جڑے خانقاہ وچ بیٹھے الا ماشاءاللہ کوئی بچ گیا ہوئے تے اے بیٹھن کے دما تویزاں نال تقدیراں بدلنے والے، اکل دیا خبراں دینے والے، کار پتہ نہیں کہ ہو گیا ہے، کروں 3 نکل گئی ہے تے آپ خبراں پہ دینے دوئے نہیں ہیں،
سمجھ آئی؟ تے یارانے دنیا نے لگے انکار تے پتہ ہی کوئی دنیا نہیں خیب نہیں خبراں لوگاں پہ دسنے حد ہوگی یار. وہ انہاں فراڈیاں کولوں بچو. اللہ دا نام نے میں ہاتھ بننا نے. ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ وے تے میں سچیاں گلاں کر رہا نے. اللہ دا واسطہ نے انہاں فراڈیاں کولوں بچو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو. اللہ کولوں منگو, اللہ دی بارگاہ وچ سر چکاؤ, اپنے گناہاں دی معافی منگو, استغفار کرو. وہی ذات نے بخشنے والی ہو اہل التقوی و اہل المغفرہ. بخشنے والا بھی ہوئے تے ڈرنے دے لائق بھی ہوئے اور کوئی ڈرنے دے لائق نہیں. سمجھ آئی؟ بڑے تو بڑا بندہ آویں جے میں بیٹھا ہاں میں اپنی گل کرنا اور بھی کوئی آویں جے ماؤ نہ پتر تے آوے سامنے مشائخ وچوں آوے کوئی مولویاں وچوں آوے مفتیاں وچوں آوے لیڈراں وچوں آوے کوئی بندہ نکل کے آوے میں ایتھے گل کرنا ایک وال ڈنگا کر دے میں بیٹھا عاجز جا بندہ میرا وال ڈنگا کر کے دسے ماؤ نہ پتر جمیا ہی نہیں ہے کوئی. میں جادو بھی وہ پھیرنے والا ہے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ کہ جادوگر بھی اس دی اجازت تو بغیر کسی نو ضرر نہیں دے سکتا. قرآن فرماندا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اے لوگ آتے ہیں جناب اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کام, میرے جادو نال بچے بند کر دیتے نے, میرے جادو نال جناب فلانا کام بند ہو گیا. سنو قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں جیڑا جادوگر تواڈے تے جادو کردا ہے اگر اللہ تانوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اے آیت کہندی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اگر ضرر اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو تانوں اس دے ہتھوں پہنچاسی, اس جادوگر دے ہتھوں. ضرر پہنچانا چاہتا ہے تانوں کوئی چنڈ مارنے والا مار ویسی تانوں ضرر پہنچی بے عزتی ہو ویسی تواڈی او پہنچانا چاہتا ہے. تے اس دا پہلو مخالف کہے کہ اگر او نہیں چاہتا تے نہ کوئی جادوگر تواڈے تے کچھ کر سکتا ہے. تے پھر جناب ہن نتیجہ کہ نکلیا کہ تسی پھر جادوگراں دے وچ کیوں وڑنے ہو, انہاں نے پیراں وچ کیوں ٹہنے, انہاں کو پیسے کیوں خرچ کرنے ہو. جیڑا جادو نو توڑدا ہے تے روکدا ہے اس دی بارگاہ وچ سجدہ کیوں نہیں کردے ہو کہ مینوں بچا مالک اس دے شر کول بچا. ومن شر حاسد اذا حسد. اسی واسطے معوذتین دا پڑھدا حضور خود پڑھدے سن. آخری دو کل راتی پڑھ کے سو کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس. اے راتی پڑھ کے جیڑا بندہ میری گل سن رہا ہے راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک سلم درود شریف حضور تے بھیج کے 2 واری 4 واری پڑھو. اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول پورے سن نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سیر نہ کچھ بھی سب غائب. اللہ دا فضل. تے روز چور نہ کریا کرو اساں جی فلانے وہ بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر رہے تے اللہ تعالیٰ نافع بندہ کیا کر سکتا ہے. بندے قبض ہو ونجے اپنی قبض نہیں کھول سکنا. ڈاکٹر در دوڑنے کے پیر تے کے فقیر تے جے جنتری تے کے منتری مفتی صاحب بھی دوڑنے قبض 5 دن نہیں ہوئی ہے. حضور کوئی اچھی چیز نہیں ملی جے کھول ونجے تے روک کوئی نہیں سکنا. گولیاں پہ کہنے 3 دہڑے دی کھلنی نہیں اندر. آپے تے ہے تو ڈر حال ہے نہ قبض روک سکنے ہو تے نہ قبض کھول سکنے ہو تے دعا نہیں مشکل کشائی کے نہیں کر سو. بندے بنو پیر صاحبان بھی مولوی صاحبان بھی اسی بھی تسی بھی سارے تے اللہ کے عاجز ہو جڑا اس نظام چلایا ہے. اللہ کو معافی منگو علاج شاج کراؤ تے اپنے آپ اچا نہ سمجھا کرو جی اسی تساں کول بڑے اچے ہاں. نہ جی میں اپنی آنا میں تو گل ساری کھول جوڑی ہے. گل یہ اسی عاجز ہاں سارے اس دے سامنے. تسی بھی اونجی تے میں بھی اونجی. تے شرابی جڑا وہ معافی کا مانگ چھوڑیا کہ میں معافی منگنے بہت گندے ہیں جی. ہائے میں ہن وقت ہیں جی میں اچھا 1 منٹ میں گل کرنا تے پھر نماز اثر ہے کہ گل ہے. چلو بہرحال میں گل چھوڑ دینا تے آخری شعر آنے سارے پاسو جو میں کمار خانے گیا اتنے اچھے بندے ملے. ہوں میں اتنے گیا بکمار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم
چو بسوں ما رسیدم ہم یافتم دغائی چو بسوں ما رسیدم بڑیاں بڑیاں تسبیحاں ویکھیاں کھڑکڑیاں تسبیحاں کھڑک 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 اندر کم اور آئے ہیں کہ مرغے دیدہ ور آتا نہیں دانے کے چکر میں. اچھا کہ میں عرض کی تھی کہ اس تو بعد پھر آنا میں در دیر کو تمن زدرون دا برآمد در میں بت خانے چلا گیا اتھے تے بوا کھڑکاواں کعبے والے بڑھن نہیں دیتا زمین انج نہ کر چھوڑیے ہیں جی تے اتھے ونجا میں بوا کھڑکایا زدروں اندروں آواز آئی کہ بیا بیا عراقی کہ بیا بیا عراقی تجھے خاص گانے مائی کہ بیا او عراقی آ او تو کتھے پلیا رہے اساں نے خاص بندیاں میں چوں آ اسی پیڑے تے اے وہاں پر فراڈی نہیں ہے تھے بے ساڈے تک آئے ہیں خانقاہاں تک آئے ہیں مدرسے اساں گندیاں چ بہ اسی فراڈی تے نہ لٹنے بھی ہاں تے کسی طریقے نال لٹنے ہاں دس کے لٹنے ہاں چھپا کے نہ لٹنے ہاں